اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ یعنی جو جاہل ہوتا ہے وہ جب غصہ کرتا ہے تو اس کی باتوں میں غصہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے اگر وہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے کاموں سے وہ غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی وہ عقل مند کا جو غصہ ہے اس کے کام میں ہوتا ہے۔ اپنے نفسوں کو حسد کی کثافت سے پاک کرو کیونکہ وہ دل کا مستقل روگ ہے۔ اپنے نفسوں کو حسد کی کثافتوں سے پاک کرو، یعنی اپنے نفس کو حسد اور جلن اور بغض اور کینہ اور عناد سے، ان تمام گندگیوں سے پاک کرنے کا حکم مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ دل کا مستقل روگ ہے۔ مطلب دل میں یہ سب بیماریاں جو ہے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے نفوس کو تولو قبل اس کے کہ انہیں میزان پر تولا جائے۔ یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے گا، آپ کا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، اس لیے اس کے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود لے لو، اور اپنے نفوس کو تولو قبل اس کے کہ تم کو میزان پر تولا جائے۔ اپنے نفوس کو تولنے کا حکم ہے۔ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ پہلا، جب روح گلے تک پہنچے گی موت کے وقت، دوسرا صراط پر سے گزرتے وقت، اور تیسرا حوض کوثر کے قریب۔ یہ ساری باتیں جو ہے اقوال مولا علی جو ہے میزان الحکمت اور دیگر کتب سے بیان کیے جا رہے ہیں، سب کے حوالہ جات موجود ہیں، بالخصوص ان باتوں کا بھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ پہلا، جب روح گلے تک پہنچ جائے گی تو موت کے وقت جو ہم سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہم کو دیکھے گا۔ یعنی امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو سچے لوگ ہیں وہ نزع کے عالم میں بھی یعنی موت کے وقت بھی مولا علی کا زیارت کریں گے۔ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ میزان الحکمت میں جلد 2 صفحہ نمبر 187 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا، صراط پر سے گزرتے وقت، پل صراط کا ذکر ہے۔ صراط پر سے گزرتے وقت بھی امام علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اور حوض کوثر کے قریب بھی زیارت ہوگی۔ ایسے بھی بعض حدیثوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو سچی محبت حضرت علی علیہ السلام سے کرے گا اس کا جو ہے آخری وقت بھی مولا علیہ السلام کے ساتھ، اور پل صراط بھی مولا علیہ السلام کے ساتھ، اور حوض کوثر پر بھی ملاقات مولا علیہ السلام سے ہوگی۔ امام علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور معلم کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جاؤ بھلے ہی تم سردار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بات بالکل قابل غور ہے۔ مہمان کی عزت کے بارے میں تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اپنے مہمان کی عزت کرنا ہے۔ کوئی حقیر بھی اگر مہمان ہے تو اس کی عزت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، نہ کہ صرف امیر و کبیر کی کریں۔ یہ بات تو پہلے ہم لوگ کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو کوئی امیروں کے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے اس کا آدھا سے زیادہ ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کئی بار جوہر اسلام میں کیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مہمان کی عزت ہر مہمان کی ہم لوگوں کو کرنا ہے، چاہے وہ مہمان حقیر اور فقیر ہی کیوں نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ اپنے باپ اور معلم کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جانا ہے۔
بھلے ہی تم سردار ہی کیوں نہ، تم چاہے جو بھی ہو، سردار ہو یا کسی بڑے عہدے پر ہو، کوئی پوسٹ پر ہو، لیکن تمہارے باپ اور تمہارے معلم یعنی استاد اگر آتے ہیں تو احتراماً تم کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ تعلیم مولا علی علیہ السلام کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ تجلیات حکمت صفحہ نمبر 293 پر یہ بات درج ہے۔ اور ان چیزوں پر جرا ایسے تو ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرکز افضلیہ کی جانب سے ان باتوں پر ڈسکشن کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں نایاب ہوتی ہیں اس کو ہم پھر سے واضح طور سے بیان کریں تاکہ لوگوں تک، بالخصوص نئے نسل تک یہ ساری بات پہنچے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے باپ اور معلم کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جاؤ۔ یہ باتیں بعض دوسرے کتب میں بھی ملتی ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے والد جب آئیں تو تم کو کھڑا ہو جانا چاہیے، تمہارے معلم اور تمہارے استاد جب آئیں تو تم کو اپنی جگہ سے اٹھ جانا چاہیے، کھڑا ہو جانا چاہیے، چاہے تم جس بھی پوسٹ پر ہو۔ یہ بہت حکمت کی بات ہے، اور ایسا نہیں کرنے سے بعض اوقات کئی بار جو ہے ایسا بھی واقعات بعض کتب میں ملتے ہیں کہ اس کے جو ہے کچھ نگیٹو اثرات بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے نقصانات کا بھی لوگوں نے اقرار کیا ہے اپنے کتب میں، بزرگوں نے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرے گا اللہ کے نزدیک وہ جو ہے شہید کا درجہ رکھتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا جو یہ قول ہے، اس کو اگر ہم حوالہ کی بات کریں تو ہدایت العلم و غرور الحکم میں یہ بات ملے گی، حصہ اول میں صفحہ نمبر 129 میں، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ جیسا ہے مطلب شہید تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن شہید کے جیسا مانا گیا ہے اس کو۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات تو کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تجلیات حکمت صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات تو کرنا چاہیے لیکن اگل بغل میں پڑوسی بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں یہ حکمت ہے، اور حکمت یہی ہوگی اس میں یقیناً کہ بعض اوقات جو ہے جھگڑے کا خدشہ بنا رہتا ہے۔ یعنی ملاقات کرنا رشتہ داروں سے تو بہت مناسب ہے، لیکن پڑوسی بنا کر کے ہر وقت اس کے ساتھ جینا جو ہے یہ فساد اور جھگڑے کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے مولا علیہ السلام کیونکہ علم کے شاہر ہیں، دینی اور دنیاوی اعتبار سے تمام سبجیکٹ کے وہ ایکسپرٹ ہیں، لہٰذا یہ سوشولوجی کے طریقے سے یہ بات جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ بہت ہی عمدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤ، بے شک اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ یعنی دسترخوان پر جو بچے ہوئے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہے نا، جو یہاں تک کہ جو گرے ہوئے ٹکڑے ہیں اس کو جو کھانے لائق ہے اس کو کھانا چاہیے، اس میں بیماری کی شفا بھی ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ اور یہ بھی ہوتا ہے، بعض کتب میں یہ ملتا ہے کہ اس سے جو ہے اجزا اور انکساری پیدا ہوتی ہے اور تکبر جو ہے انسان کا گھٹتا ہے۔ والدین کے قبور پر حاجت کے بارے میں بھی دیکھیے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت روائی کے بارے میں، والدین کے قبور پر حاجت روائی کیسے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس ان کے لیے دعائے خیر کرنے کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہیے۔ مطلب یہ صاف ہو گیا کہ اپنے مردوں کی، جو آپ کے خاندان کے جو مردے ہیں وہ جو گزر جائیں تو ان کی زیارت کرنا چاہیے، ان کے قبروں پر جانا چاہیے، تو حدیثوں سے بھی واضح ہے۔ لیکن اپنے مردوں کی زیارت کرنے کا حکم مولا علی دے رہے ہیں کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جو مردے ہوتے ہیں تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کے قبروں کے پاس بھی جانا چاہیے، ضروری ہے، اور ان کے لیے دعا خیر کرنے کے بعد جب آپ ان کے قبروں پر جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں تو دعا خیر جب آپ ان کے لیے کرتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب اپنی حاجات کو آپ طلب کرتے ہیں، جو بھی آپ حاجات طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے اس زیارت کے مطلب ذریعے سے صدقے میں طفیل میں جو کہہ لیجئے آپ کی حاجت کو پوری کرتا۔
اب سوچئے اس بات سے یہ بھی واضح ہوتی ہے مولا علیہ السلام کی باتوں سے، یہ بھی کئی کتب میں یہ باتیں آئی ہیں، بالخصوص میزان الحکمت کی ہی بات ہے یہ، جلد نمبر 4، اور اس میں جو حدیث ہے 7987 میں یہ بات ہے، جس کا مؤلف آقائے محمدی ریشہری کی جانب سے یہ کتاب شائع ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کے قبور کی تو فضیلت ہے، لیکن جب والدین کی قبور پر جا کر کے حاجت روائی پوری ہو سکتی ہے تو یقیناً اللہ والوں کی قبروں پر جا کر کے حاجت روائی نہیں کیسے ہوگی؟ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کے منکر ہیں ان کو یہ سارے اقوال سننے چاہیے اور غور کرنے چاہیے کہ اللہ والوں کی قبروں پر جا کر کے اگر ہم دعائے خیر کریں تو ہماری ضرورتیں اور حاجتیں کیوں نہیں پوری ہو سکتی ہیں، جبکہ ان واقعات اور ان بیان میں یہ بات واضح ہو گیا کہ والدین کے قبر پر جا کر کے بھی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ مولا علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیے کہ کہا کہ گناہوں پر دل سے پشیمان ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی اگر آپ سچے دل سے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں، تب وہ گناہ مٹ جاتا ہے، لیکن سچے دل سے نادم نہیں ہوں گے تو گناہ نہیں مٹے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو، یعنی تنگ دست جب ہو جاؤ تو صدقہ زیادہ کیا کرو، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ سے سمجھ لو تجارت ہوگی، اور اللہ جو ہے اس کا اجر بڑھا کر تم کو دے گا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی بات کا غلط مطلب نہ لو جب تک صحیح مطلب کا امکان موجود ہو۔ مطلب یہ ہوا نہج البلاغہ میں یہ بات آئی ہے کہ کسی کے بات کا مطلب بالکل ایسا ہی غلط معنی نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جب تک کوئی اچھا امکان ہو تو اس کا غلط معنی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط معنی نکالنے سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور بدزنی پیدا ہوتی ہے اور رشتے بھی خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو کسی کے بات کا صحیح معنی نکالیے، اور جب تک صحیح معنی نکالنے کے جتنے بھی امکانات موجود ہیں ہر جانب سے اس کا صحیح معنی نکالیں۔ جب اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہو تبھی آپ اس بات کو غلط مانیں، ورنہ غلط نہ مانیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل عبادت پاک دامنی ہے، یعنی پاک دامن ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مطلب بہت سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کرتی، یعنی پڑھے لکھے تو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ دین سے بے خبر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے ان کے پڑھے لکھے ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی صاف ہے یہ بات جو ہے بہت نہج البلاغہ میں جلد اول میں صفحہ نمبر 107 پر آپ کو مل جائے گی، جس کا ان تمام اقوال کو چونکہ تمام کتب سے ہی لیے گئے ہیں لیکن سب کے حوالے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن جن باتوں پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کا ہم کتب کا صفحہ کا نام ہم لے رہے ہیں، جس میں ہم یہ یقین دلا سکیں، یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں کہ یہ باتیں فلاں کتاب کی ہے، من گڑت نہیں ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ پڑھا لکھا ہونا الگ بات ہے اور دین سے بے خبر ہونا الگ بات ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور دین سے بے خبر ہیں تو آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں اور دین سے آگاہ بھی ہیں تو آپ کو وہ تعلیم فائدہ پہنچا سکتا ہے، ورنہ وہ تعلیم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تم پر لازم ہے کہ ادب کو اپناؤ کیونکہ یہ خاندانی شرافت کی دلیل ہے۔ ادب کرنا، ریسپیکٹ کرنا، جس کو ہم لوگ ہندی میں سنسکار یا سنسکاری ہونا بھی کہتے ہیں، یہ خاندانی شرافت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی نہیں کرنے لگتا ہے، کسی کا ریسپیکٹ کرنا، کسی کا عزت کرنا، عزت و احترام کرنا، کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا، قدم بوسی کرنا، دست بوسی کرنا اور قدم بوسی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے خاندانی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم پر لازم ہے کہ ادب کو اپناؤ، اس لیے ادب کو اپنانا چاہیے اور اپنے خاندانی شرافت کی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ ہمارا خاندان
شریف خاندان ہے اور سنسکاری خاندان ہے، یہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راز کو فاش کرنا بدترین بے وفائی ہے۔ کسی کا راز کو فاش کر دینا بدترین بے وفائی ہے۔ یہ بے وفائی نہیں ہے بلکہ بدترین بے وفائی ہے۔ کسی کے راز اور اس کے چھپے ہوئے تمام عیب کو ظاہر کر دینا، یہ بدترین بے وفائی کہا گیا ہے۔ یہ بات حق ہے، یہ بات بالکل حق ہے کہ نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کریں، نہ کسی کے ساتھ بدترین بے وفائی کریں، مطلب اس کے راز کو فاش نہیں کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی مجبوری میں کوئی بات اگر کہنا پڑ جائے تو بہت مجبوری میں کہیں، ورنہ بہتر ہے کہ راز فاش نہ کیا جائے۔ لیکن جو کوئی اپنا راز کو خود ہی فاش کرتا ہو اور سماج میں، سوسائٹی میں ذلیل و رسوا ہوتا ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے صبر اور تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا، یعنی صبر و تحمل سے بڑھ کر ہم نے کسی کو زیادہ مددگار نہیں پایا اپنے لیے۔ مطلب ہم کو اگر کسی نے فائدہ پہنچایا تو وہ میرا صبر اور میرا تحمل، یہ صبر اور تحمل، برداشت کرنا اور صبر کرنا، یہ دو ایسی صلاحیت ہے جو بہت ہی مددگار، ناصر و مددگار میں نے پایا ہے اپنے لیے، اور بہادروں سے بڑھ کر مددگار پایا۔ اتنا بہادر بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے جتنا ہمارا یہ خوبی جو ہے، ہماری یہ دو خوبیاں اتنی مدد ہم کو پہنچائی ہیں۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ صبر اور تحمل کا استعمال کرے، اس کا دامن نہیں چھوڑے، ہمیشہ صبر سے کام لے اور تحمل کا اظہار کرے اور تحمل رکھے۔ امام علی علیہ السلام مخفی گناہوں سے پرہیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر اس کام سے بچو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو، مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامن گیر ہوتی ہے۔ ہر اس کام سے بچو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کام چوری چھپے کیا جا سکتا ہے، جو چوری چھپ کے کیا جا سکتا ہے، اس کام کو مت کرو، مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامن گیر ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام جس کو ہم اگر اعلانیہ کر رہے ہوں تو ہم کو شرم لگتا ہو، تو بہتر ہے کہ ویسا کام چوری چھپے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ یعنی جو کام ہم اعلانیہ کریں وہ کام ہم چوری چھپے بھی کریں، یعنی جو چوری چھپے کریں وہ ہم اعلانیہ بھی کریں۔ مطلب صاف یہ ہوا کہ ہر اس کام سے ہم بچیں جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہے اور سب کے سامنے کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جو شخص خدا کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ جس کو خدا کے طرف سے واضح دلیل مل گیا ہو، حق کی پہچان مل گئی ہو اور اس کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، تو چاہے آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ اس کو بدل نہیں سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ سارا مصیبت کو جھیل لے گا، لیکن وہ حق سے ہٹ نہیں سکتا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو مخاطب کر کے، اے مالک اشتر، ایسے لوگوں کو وزارت کے لیے انتخاب نہ کرنا جنہوں نے سابقہ حکومتوں میں خیانت کی ہے۔ یعنی جو پہلے والی حکومتوں میں جو خیانت کرتے تھے، امین نہیں تھے، خیانت کرنے والے تھے، امانت دار نہیں تھے، بے ایمان لوگ تھے، ان لوگوں کو اپنے جو ہے منسٹری میں، اپنے وزارت میں نہیں رکھو۔ یہ حکومت کرنے کا جو طریقہ تھا ان کا، یہ حکومت کرنے والے ایسے لوگ اب کہاں ملیں گے؟ اس لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو اپنی وزارت سے دور رکھو جو سابقہ حکومتوں میں خیانت کرتے آئے ہیں، ان لوگوں کو اپنے حکومت میں مت رکھو۔ یعنی مولا علی فرما رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ویسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مال ہی ہمارا رزق ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مال تو رزق ہے ہی ہے، بلکہ جو نیک اولاد ہوتے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ اچھا اخلاق اور مخلص دوست کو بھی رزق کے کیٹیگری میں مولا علیہ السلام شامل کرتے ہیں۔